السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ رسول محترم علیہ السلام کی بارگاہ رحمت میں ہدیہ درود پاک پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کریں، پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمدللہ الذی ابدع الافلاک والارضین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلى آلہ الطیبین والطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ عز وجل فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ الى آخر صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم الرؤوف الرحیم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ رسول محترم علیہ السلام کی بارگاہ رحمت میں پھر ایک بار ہدیہ درود پاک پیش کریں، پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ برادران محترم، اللہ کا لاکھ لاکھ فضل و احسان، رسول پاک علیہ السلام کی بے پایا رحمتیں ہیں کہ مجھ جیسے نکمہ اور گنہگار کو پروردگار عالم نے بابرکت محفل میں حاضری کی توفیق عطا فرمائی، یہ اس کا احسان ہے، ہمیں احسان ماننا چاہیے۔ الحمدللہ اپنا پروگرام ایک الگ نوعیت کا ہوا کرتا ہے، جس میں شروع کا بھی وقت اور وقت اختتام، کہ کب یہ پروگرام تمام ہونا ہے۔ تو شروع تو آپ نے دیکھ لیا تقریباً، وقت اختتام آپ یوں سماعت فرمائیں کہ انشاءاللہ العزیز 12:30 سے 1 کے درمیان یہ پروگرام انشاءاللہ تمام ہونا ہے۔ کوشش ہوگی 2-4-10 منٹ بڑھ سکتا ہے، پر انشاءاللہ کوشش ہوگی، چونکہ ابھی مہمان خصوصی میں ڈاکٹر سجاد عالم صاحب قبلہ PhD جرمن، بہت ہی سیدھے سادے لگ رہے ہیں نا جی، لیکن الحمدللہ اللہ نے نوازا ہے۔ جو کچھ سیکھنا اور سننا چاہتے ہیں ایسے لوگوں کے وہ خواہش مند ہوا کرتے ہیں۔ پھر ایک ہمارے سینئر استاذ ہیں اور ڈاکٹر صاحب کے بھی استاذ ہیں، عربک یونیورسٹی الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور، وہاں سے تشریف لائے ہیں۔ حضرت کا خطاب بڑا ہی سندر اور بہت خوبصورت، لب و لہجہ بڑا نرم ہے۔ الحمدللہ ہمیں اصل میں حضرت کو اور ڈاکٹر صاحب کو سماعت فرمانا ہے، اسی درمیان پھر بچوں کی دستار بندی بھی ہونی ہے، اور الحمدللہ ساؤنڈ کا بھرپور خیال کیا گیا ہے۔ پروگرام میں کوئی چونگا وغیرہ یا دور تک شاید اس گھر کے بعد دوسرے گھر والوں کا آواز پہنچتی بھی نہیں ہوگی، اس کا خیال کیا گیا ہے الحمدللہ۔ چونکہ بچوں کا ایگزام ہے، بھی بورڈ کا ایگزام چل رہا ہے، ہمیں ہر حال میں اس کا خیال کرنا چاہیے، اس کا بھی خیال رکھا گیا ہے انشاءاللہ۔ تو میری گفتگو کا عنوان تھا تقلید شخصی ضروری ہے۔ ہم اہل سنت والجماعت امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تقلید کرتے ہیں مسائل فرعیہ میں، اور پوری دنیا اہل ایمان ائمہ اربعہ یعنی 4 اماموں میں سے کسی ایک کی پیروی کرتی ہے، تقلید کرتی ہے۔ اس موضوع کو یعنی تقلید کو موضوع سخن بنانے کی ضرورت اس لیے آن پڑی ہے کہ ہمارے معاشرے میں
کئی ایک کے بہکاوے کی وجہ سے نوجوانوں کی اچھی خاصی تعداد تقلید کا انکار کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ وہ کسی کو نہیں مانتے وہ، اور جو ائمہ اربعہ میں سے کسی کو نہیں مانتے اس کو بے لگام کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں اس کو؟ بے لگام کہتے ہیں۔ وہ سب بے لگام ہیں وہ لوگ۔ لیکن ہمیں جاننا تو ضروری ہے نا کہ تقلید کہتے کسے ہیں، اس کی اہمیت کیا ہے، تقلید نہ کرنے کی صورت میں کس کس جرم میں ہم پھنس سکتے ہیں، ہم سے کیا کیا اور کس کس طرح کی غلطی واقع ہو سکتی ہے۔ من تو تھا کہ اس پہ میں گفتگو کروں، لیکن آج گفتگو نہیں ہو پائے گی میری۔ صرف سن لیں تقلید کہتے کسے ہیں۔ ہمارے بزرگوں نے جو ہمیں تعریف دیا، جو ڈیفینیشن پیش کیا، چونکہ ہمیں اپنے اسلاف پر اعتماد ہے اور اپنے اسلاف پر اعتماد کرنا چاہیے، چونکہ دین اسلاف کے حوالے ہی سے ہم تک پہنچا ہے۔ اگر اسلاف ہی کا اعتبار انسان کھو دے تو پھر دین اسے کہاں سے ملے گا؟ کون ہے دین دینے والا؟ احکام دین سکھانے والا، پیش کرنے والے کون ہیں؟ وہ ہمارے اسلاف ہیں۔ تو تقلید کی تعریف کی کہ کسی کے قول و فعل کو، قول مینس بات، فعل مینس کردار، کام، کسی کے قول و فعل کو اپنے اوپر لازم شرعی جاننا، یہ سمجھ کر کہ اس کا کلام اور اس کا کام ہمارے لیے حجت ہے، دلیل ہے، اس کو تقلید کہتے ہیں۔ اور کسی ایک کی، بس مختصر میں کہ کسی ایک کی، ائمہ اربعہ میں سے کسی ایک کی تقلید ضروری ہے۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی سیالدہ جانا چاہتا ہے، جانے کے ذرائع کئی ایک ہیں، سائیکل سے بھی جا سکتا ہے، بس سے بھی جا سکتا ہے، فور ویلر سے بھی جا سکتا ہے، ٹرین سے بھی جا سکتا ہے، یہ تمام ذرائع ہیں سیالدہ پہنچنے کے۔ لیکن ان کئی ایک ذرائع میں سے سیالدہ پہنچنے کے لیے ایک ہی ذریعہ کو اپنانا ہوگا نا، نہ ایک ٹنگڑی سائیکل پہ رکھے گا اور دوسری ٹنگڑی ٹرین پہ، پہنچے گا سیالدہ وہ؟ کسی ایک کا انتخاب کرنا ضروری ہے۔ اور کوئی اگر ان ذرائع کا انکار ہی کرتا ہے، اگر کہ ہمیں ذرائع کی ضرورت نہیں، ہمیں سورسز نہیں چاہیے، ہمیں وسائل نہیں چاہیے، میرے دوست بتاؤ کیا وہ سیالدہ پہنچ پائے گا؟ جی ایسے ہی دین حق پر چلنے کے لیے یہ جو شرعی ذرائع ہمارے اسلاف نے ہمیں عطا فرمائے ہیں، ان ذرائع میں سے کسی ایک کو ماننا، کسی ایک کی پیروی کرنا، کسی ایک کے موقف پر عمل کرنا ضروری ہے۔ اگر کسی ایک کے موقف پر وہ عمل نہیں کرتا تو گویا کہ وہ انکار کرتا ہے۔ وہ انکار کرنے کی صورت میں وہ کبھی بھی منزل مقصود تک نہیں پہنچ پائے گا۔ ہم تقلید کو مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں، لیکن یہ بے لگام سب جو ہے نا، یہ بے لگام، اس کو غیر مقلد بھی کہتے ہیں۔ نام تو صدی نہیں بلکہ نصف صدی ہی میں بدلتا رہتا ہے سب۔ جب کام نہیں بنتا ہے تو پھر نام بدلتا رہتا ہے۔ ان کے ہاں دین دکانداری ہے۔ دیکھا کہ بھوجا سے کام نہیں چلا تو چلو کپڑے کی دکانداری شروع کرو۔ کچھ دن تک چلایا، کپڑے میں نہ کوئی لابھ، کوئی فائدہ، کوئی نفع نہیں دکھا تو بدل دیا، چائے پان کی دکان کرنا شروع کر دیا۔ یہ بدلتے رہتے ہیں۔ یہ بے لگام تقلید کا انکار کرتے، اس سے ہزار خرابیاں پیدا ہوا کرتی ہیں تقلید کے انکار سے۔ تقلید کا انکار کا مطلب یہ ہوتا کہ ان بے لگاموں کے ہاں شریعت کی صرف دو ہی دلیلیں ہیں، قرآن یا حدیث،
اور ہم اہل سنت والجماعت کے ہاں شریعت کی 4 دلیلیں ہیں: قرآن، سنت، اجماع امت اور قیاس۔ میں بتایا کہ وہ انکار کرتے ہوئے مانتا ہے، چونکہ بنا مانے ہوئے دکانداری چلی نہیں سکتی ہے، زندگی کٹ ہی نہیں سکتی ہے۔ ہاں وہ اپنے مولوی کی مانتا ہے، نہ ہنجاروں کی مانتا ہے، اور ہم الحمدللہ اللہ کے ان بندوں میں سے اس بندے کی پیروی کرتے ہیں جن کو زمانے نے مانا ہے اور آج تک مان رہا ہے، اور انشاءاللہ صبح قیامت تک مانے گا، صبح قیامت تک مانے گا۔ یاد رکھیے گا، دلیل ہے ان کے ہاں صرف 2 ہیں: قرآن، حدیث۔ سنت نہیں ان کے ہاں دلیل ہے۔ ان بے لگاموں سے کہیے کہ آپ جو اپنا نام اہل حدیث رکھے ہیں، تو قرآن کی کوئی آیت بتائیے جس میں رب نے فرمایا ہو کہ تم اہل حدیث بنو، یا پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث دکھاؤ جہاں رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا ہو کہ تم اہل حدیث نام رکھو، بنو۔ اب تک نہ ثابت کر پایا ہے، نہ صبح قیامت تک ثابت کر پائے گا۔ اس کے نام کی وجہ قرآن و حدیث سے جب پوچھی جاتی ہے، دلائل جب پوچھے جاتے ہیں، تو پھر سنت کی بات لاتا ہے وہ، جبکہ وہ سنی تو نہیں، وہ تو اہل حدیث ہے نا، تو دلیل بھی حدیث سے ہونی چاہیے نا۔ یہ معاشرے میں بہت بڑی خرابی پیدا ہو رہی ہے میرے بھائی، ہمیں اس سلسلے میں جاننا ہوگا۔ میں اپنے تمام بڑوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اللہ کے واسطے عقیدے کو آپ جانیں۔ عقیدہ بنیاد ہے، اگر عقیدہ درست نہیں ہے تو پھر اعمال نفع بخش نہیں ہوں گے۔ اس دنیا سے جانے کے بعد کوئی بھی عمل تبھی نفع بخش آپ کے لیے ہوگا، کسی کے لیے ہوگا، جب عقیدہ درست ہو، ایمان صحیح و سالم ہو۔ یہ جاننا ضروری ہے۔ بولنا تھا، بہت کچھ سمجھنا تھا خود اور سمجھانا تھا ان علماء کرام کی موجودگی میں، لیکن میں نے جو وقت کا ٹارگٹ اپنا رکھا ہے، جو نشانہ اور گول رکھا ہے، اس کے حساب سے وقت مجھے اجازت نہیں دیتا ہے۔ انشاءاللہ العزیز اگر اس کی حیات رہی اور روزی روٹی رہی تو انشاءاللہ العزیز اس موضوع پہ گاہے بگاہے گفتگو ہوگی، اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اسے جانیں، سمجھیں، خود سمجھیں، اپنے بال بچوں کو سمجھائیں، اور ان بے لگاموں کے منبر ہونے سے خود ہی بچیں اور اپنے بال بچوں کو بھی بچائیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا، پروردگارہ محبوب پاک صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وسلم کی رأفت و رحمت کے صدقے ہم تمام اہل ایمان، مرد عورت، بچے بوڑھوں کو اپنے اسلاف پر اعتماد کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق سعید بخشے۔ آمین آمین بجائے سید المرسلین۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔